بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو چل رہی تھی کہ خرگوش جس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام جن کی آج ولادت کی شب بھی ہے، آپ سب کو مبارک ہو ایڈوانس میں۔ کسی نے آ کر پوچھا امام سے کہ مولا یہ خرگوش کا گوشت کھانا کیوں حرام ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خرگوش اصل میں تو ایک ایسی عورت تھی جو اپنے شوہر سے خیانت کیا کرتی تھی، اور شوہر سے خیانت کرنے کے ساتھ ساتھ جو غسل کرنے کا طریقہ تھا، یا تو بالکل غسل انجام ہی نہیں دیتی تھی جنابت کے وقت، اور ہمیشہ نجس رہا کرتی تھی خیانت کرنے کے ساتھ ساتھ، یا اگر جیسا تیسا غسل کر لے تو صحیح غسل نہ کرنے کی وجہ سے طہارت کو انجام دیتی نہیں تھی، نجاست پہ رہتی تھی۔ تو اللہ نے اس گناہ کو اتنا عظیم مانا کہ اس عورت کو خرگوش بنا دیا، اس کے اندر جو ہے مسخ کرنے کا عذاب آ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے جس جانور پر مسخ کرنے کا عذاب آئے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہتا، وہ والا خرگوش تو یا خرگوشنی تو وہ جو ہے 24 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہی، مر گئی۔ اس کے بعد اس کی مشابہ چیز خرگوش کے نام کی پیدا کی گئی اللہ کی طرف سے۔ تو راوی نے سوال کیا کہ مولا پھر جو خرگوشنی یہ غلط کام کرتی تھی وہ تو مر گئی، پھر اللہ نے خرگوش پھر دوبارہ پیدا کیوں کی؟ کہا اس لیے کہ اس کو دیکھ کر یاد آتا رہے کہ اس نے وہ گناہ کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں مسخ کا عذاب آیا تھا، وہ یاد دلانے کے لیے خرگوش کو پیدا کیا جاتا۔ یہ امام علیہ السلام کی روایت کا خلاصہ تھا۔ ہاں لیکن جو لوگ جو ہے وہ عذاب کو جانتے ہیں ان کو یاد آتا ہے، اور حرام رکھنے کی وجہ جو بتائی گئی۔ خیر لوگ تو سانپ بھی پالتے ہیں، لوگ تو شیر بھی پالتے ہیں، لوگ تو ہاتھی بھی پالتے ہیں، پالنے کی کیا بات ہے۔ خیر بس وہ اللہ نے سمجھا کہ خرگوش بنانا اچھا ہے، تو اللہ نے اپنی مصلحت کو دیکھا نہیں۔ ہاں بندر بھی اسی طرح ہے نا، بندر بھی مسخ شدہ جانور ہے جی۔ مچھلی بغیر چھلکے والی مچھلی، وہ داڑھی مونڈے لوگ تھے اس کی سے بنائے ہیں، اور ساتھ ساتھ قوم لوط کا عمل انجام دیتے، اس لیے جو ہے بغیر چھلکے کی مچھلی انجام دی ہے۔ ہاں تو مچھلی جو بغیر چھلکی بڑی خوبصورت ہے، لیکن کھانا حرام ہو گیا نا۔ مچھلی دیکھنے میں اچھی ہوتی ہے، کوئی بری تھوڑی ہے، وہ خالی ایک نمونہ ہے تاکہ آدمی دیکھ کے اس کو یاد کرے، اس واقعات کو۔ تو بات چل رہی تھی کہ خرگوش میں اس کا پیشاب اور فضلات نجس ہونے کے باوجود اس میں شک ہو جائے، بالفرض روایات کے لحاظ سے ثابت نہ ہو سکے کہ خرگوش حرام جانور ہے یا نہیں ہے، اگرچہ کہ آج کل تمام مراجع کے اوپر حرام ہے جیسے کہ بیان کیا، لیکن شبہ حکمیہ ہو جائے، یا وہ حیوان جو کتے اور بکری کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، اس کی شکل نہ بکری سے ملتی ہے نہ کتے سے ملتی ہے، وہ والا شبہ حکمیہ کی دو مثال تھی، یا شبہ موضوعیہ کی مثال تھی، اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا کہ بندر ہے یا بکری ہے مثلا، اور اس نے پیشاب کر دیا ہے، تو کیا اس کا پیشاب نجس ہوگا یا پیشاب نجس نہیں ہوگا؟
مشکوک حیوانات چاہے شبہ حکمیہ میں ہوں چاہے شبہ موضوعیہ میں ہوں، اس کے فضلات، اس کا پیشاب نجس ہوگا یا نہیں۔ تو ابھی تک جو بات چل رہی تھی کہ شبہ حکمیہ میں بھی قاعد طہارت جاری کرنے کی بنیاد پر پاک مانا، اور شبہ موضوعیہ میں بھی قاعد طہارت جاری ہو رہا تھا۔ آئیے اب آگے کی گفتگو شروع کریں، ذرا توجہ سے سنیں کہ آغا شیخ مرتضی انصاری آغا صاحب جواہر، آغا صاحب جواہر انہوں نے کہا کہ نہیں، خرگوش کا پیشاب اور فضلات نجس ہے، اور وہ حیوانات عجیب جو دو کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے اس کے فضلات اور اس کا پیشاب بھی نجس ہے، اور وہ بندر اور بکری کے درمیان اندھیرے میں مشتبہ ہے، اس کا پیشاب بھی نجس ہے۔ صاحب جواہر نے جو دلیل پیش کی، کہا کہ اس لیے نجس ہے کہ انسان کو فحش کرنا واجب ہے، اور جب تک فحش نہیں کرتا اس کو نجس سمجھیں گے۔ فحش و یاس کے بعد اس میں قاعدہ طہارت جاری ہو سکتا ہے۔ جس طرح نماز کے قبلے میں شک ہو جائے، جس طرح نماز کے وقت داخل ہونے میں شک ہو جائے انسان کو تحقیق کرنا واجب ہوا کرتی ہے، اس طرح یہاں پر بھی روایات میں تحقیق کرنا پڑے گی کہ یہاں خرگوش کے پیشاب کو روایات میں نجس قرار دیا گیا یا پاک قرار دیا گیا، یا موضوعات کے مسئلے میں جو پتہ نہیں چلتا ہے بندر کا پیشاب ہے یا جو ہے وہ بکری کا پیشاب ہے، اس کے اندر جو ہے روایات کو دیکھنا پڑے گا کہ ایسے جانور کے سلسلے میں روایات نے کیا کہا ہے۔ فحش و یاس کے بعد قاعد طہارت جاری کر سکتے، اس سے پہلے قاعد طہارت جاری نہیں کر سکتے، بلکہ احتیاط کرنا لازمی ہے۔ آغا خوئی نے آغا صاحب جواہر کو جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ فحش کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ شبہ حکمیہ میں نہ شبہ موضوعیہ میں، کیونکہ دلیل جو قاعد طہارت کی ہمارے پاس آئی ہے وہ مطلق ہے، یوں آئی ہے کل شیء طاہر، کل شیء نظیف۔ ہمارے سادہ اردو میں کہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو پاک سمجھو جب تک کہ اس کی نجاست ثابت نہ ہو جائے، کائنات کی ہر چیز کو حلال سمجھو جب تک کہ اس کے حرام ہونے کا علم نہ ہو جائے۔ یہ دو قاعدے جو ہے موجود ہے ہمارے پاس۔ ہر چیز کو پاک سمجھو جب تک کہ نجاست ثابت نہ ہو جائے، اس چیز نجاست کے ثابت ہونے تک پاک ہے، اور چونکہ یہ مشکوک ہے، مشکوک کی نجاست ثابت نہیں ہے، جب مشکوک کی نجاست ثابت نہیں ہے تو روایت مطلق ہے کہ اس کو پاک سمجھو جب تک کہ نجاست ثابت نہ ہو جائے، اور اس کی نجاست ثابت نہیں ہوئی، اس لیے شبہ حکمیہ میں بھی اور شبہ موضوعیہ میں اصل برات اور قاعدہ طہارت جاری کریں گے۔ یہ آغا خوئی کا جواب تھا صاحب جواہر کو، لیکن صاحب جواہر نے ایک نقطہ اور پیش کر دیا کہ بھائی پھر شبہ موضوعیہ کے اندر جو ہے تحقیق کرنا لازم نہیں ہے، پھر قبلے کی تحقیق کرنا کیوں لازمی ہے؟ وہ بھی تو جو ہے قبلہ خارج میں جو ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اس طرح نماز کا وقت داخل ہوا یا نہیں داخل ہوا، یہ بھی شبہ حکمیہ شبہ موضوعیہ ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں جو خارجی نماز جزئی ہے اس کے اندر وقت کے داخل ہونے کی تحقیق کرنا کیوں لازمی ہے؟ جس طرح وہاں پر قبلہ اور وقت کی تحقیق کرنا لازمی ہے، یہاں پر بھی ہمیں تحقیق کرنا لازمی ہے کہ یہ حیوان اس کو روایات میں پاک قرار دیا گیا یا نجس قرار دیا، تحقیق کرنے کی ضرورت اس میں بھی ہے۔ جواب آغا خوئی کا صاحب جواہر کو کہ آغا صاحب جواہر آپ اشتباہ کر رہے ہیں، یہ جو قبلہ اور وقت کا مسئلہ ہے وہ شرائط نماز میں سے ہے،
اصل حکم نماز پر آیا ہوا ہے، اور جب نماز کی شرائط کے اندر شک ہو جائے تو شک کے در محصل غرض ہوا کرتا ہے، اور شک کے در محصل غرض میں تحقیق کرنا واجب ہوا کرتا ہے، اس وقت تک احتیاط کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ اس کے مسئلے کو آپ اس کے ساتھ کہاں قیاس کر رہے ہیں؟ دونوں قیاس مع الفارق یعنی، اس لیے جو ہے آپ کی بات یہاں نہیں چلے گی۔ فرماتے ہیں کہ احکام شرعیہ اس کو قضائے حقیقیہ کی نہج پر جعل کیا گیا ہے، جس میں قضائے حقیقیہ اس کی برگشت قضائے شرطیہ کی طرف ہے۔ اس قضائے شرطیہ کا مقدم وجود موضوعات ہے کہ اگر بول ہو، اگر جو فضلات ہو مثلا، تو یہ اگر آئے نا موضوع کو ثابت کر، اگر بول ہے تو یہ موضوع ہو گیا، اور اس کا تالی یہ ہے کہ محمولات کو ثابت کیا جائے کہ اگر بول ہے تو اس بول غیر معقول اللحم ہے تو اس کے فضلات نجس ہوں گے۔ قضیہ شرطیہ کا تعلیق کیا ہے کہ اگر یہ بول غیر معقول اللحم ہے تو اس کے بول و غایت نجس ہوں گے۔ بس اس بنیاد پر جب تک خارج میں کوئی چیز وجود میں نہ آئے جس پر بول ما لا یعقل صادق آ جائے، تب تک حکم نجاست و حرمت اس پر مترتب نہیں ہوگا۔ اما اگر ہم شک کرتے ہیں کہ آیا بول غیر معقول اللحم ہے یا غیر معقول اللحم نہیں ہے، تو ہم اس کی نجاست میں شک کر رہے ہیں، اور شک کے در اصل توجہ تکلیف ہو جائے گی کہ ہمیں اجتناب کا حکم دیا بھی گیا ہے اس پیشاب کی نسبت یا نہیں دیا گیا۔ شک کے در تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اندر توجہ تکلیف میں شک کر رہے ہیں، تو اصل برات جاری ہوگا، اصل طہارت جاری ہوگا، اور اس کو مکلف بہی کی طرف آپ نہیں پلٹا سکتے کہ مکلف بہی کا شک ہو گیا ہے۔ جبکہ بقیہ موارد میں جہاں پر شرائط کا شک ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ تکلیف آ چکی ہے، مکلف بہی کی شرائط میں شک ہو رہا ہے، اس لیے وہاں پر قبل الفحص احتیاط کرنا لازمی ہے، اور وہاں کا اس سے ہمارے مورد سے کوئی ربط نہیں ہے۔ کبھی مشکوک حیوان میں طہارت اس پر دو وجہ سے اشکال وارد کیا گیا ہے۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ گوشت حلال ہو، حلیت کے اصل جاری کرنے کی اسے، تو محلل العقل ہو جائے گا اور اس کے فضلات و پیشاب پاک قرار پائیں گے۔ لیکن یہ اصل ایک دوسری اصل سے ٹکرا رہی ہے کہ مشکوک چیزوں کو کھانا حرام ہوا کرتا ہے۔ ہم شک کرتے ہیں کہ گوشت تزکیہ ہوا ہے
یا تزکیہ نہیں ہوا ہے، یعنی شرعی طور پر اس کو ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو اصل عدم تزکیہ چلتا ہے۔ یا وہ دمبا جس کی چتی کو پیچھے سے کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ پہاڑ پر آسانی سے چڑھ سکے، ورنہ وہ اپنے دمبے کی چربی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وزن کی وجہ سے پہاڑ پر نہیں چڑھ پاتا ہے، تو دمبے کی چربی کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس چربی کو کھانا حرام ہے، کیونکہ حیوان کو ذبح تو نہیں کیا کہ ذبح شرعی جب تک کہ نہیں ہے اس کا گوشت اور چربی کھانا حرام ہے۔ وہاں پر زندگی میں چربی کاٹ دی جائے تو حرام ہے، تو مرنے کے بعد بھی استصحاب حرمت حال حیات چلے گا۔ جو زندگی میں چربی حرام تھی، مر جانے کے بعد بھی وہ چربی حرام رہے گی۔ پس اس بنیاد پر یہاں پر جس طرح آپ یہ جاری کر رہے ہیں کہ کسی حیوان میں پتہ نہیں ہے کہ آیا یہ معقول اللحم ہے یا نہیں، تو اصالت الحلیت جاری کرتے ہیں، لیکن یہ قول حرمت عقل کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا، کیونکہ حرمت عقل میں اصل عدم تزکیہ استصحاب حرمت چلا کرتا ہے۔ تو آپ پھر بول و غائط کی طہارت کا حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ دو اصل آپس میں ٹکرا رہی ہے یہاں پر، تو ایک طرف اصالت الحلیت، تو دوسری طرف اصالت الحرمت، عدم تزکیہ کی وجہ سے، استصحاب حرمت کی وجہ سے مثلا۔ بس آپ کیسے جو ہے بول و غائط کی طہارت کا حکم لگا سکتے ہیں؟ یہ اشکال اول تھا مشکوک حیوان میں۔ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بول و غائط کی نجاست کو روایات میں احراز غیر معقول پر مترتب کیا گیا، احراز تزکیہ اور عدم تزکیہ پر معلق نہیں کیا گیا ہے، احراز ثابت کرنا اس بات کو کہ حیوان غیر معقول اللحم ہے، اس پر اس کے بول و غائط کی نجاست کو ثابت کیا گیا۔ جب تک حیوان کا غیر معقول اللحم ثابت نہیں ہوگا تب تک نجاست ثابت نہیں ہوگی۔ روایات میں یہ دکھایا گیا، تو اس کو ہم تزکیہ عدم تزکیہ پر یا استصحاب طہارت اور استصحاب نجاست کے اوپر جو موقوف نہیں کیا گیا ہے، اس لیے آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ راستہ جو روایت نے ہمیں دکھایا وہ راستہ یہ دکھایا ہے کہ حیوان غیر معقول ہے یا غیر معقول نہیں، اس پر جو ہے وہاں پر نجاست اور طہارت کو دکھایا گیا۔ ہم روایت کے طریقے پر چلیں گے، نہیں کہ اپنے ذہن سے بنا کر کے جو ہے نئی خواب کی چیز جو ہے لے کر آ جائیں گے۔ اس لیے راستہ روایت کا اختیار کیا جائے گا۔ راستہ جو ہے توضیح مطلب ملاحظہ کریں، کہتے ہیں کہ بول و غائط کی نجاست کو صرف مترتب کیا گیا اس حرمت پر جو کسی حیوان میں ثابت ہو جائے، نہ اس جہت سے کہ تزکیہ واقع ہوا ہے یا تزکیہ واقع نہیں ہوا، نہ اس جہت سے کہ حیوان حال حیات میں کھانا حرام تھا یا حال حیات میں کھانا حرام نہیں تھا۔ حرمت جو ثابت ہو جائے اصل کے ذریعے سے وہ اس قبیل میں سے نہیں ہے، بلکہ حرمت جو واقعی ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے بول و غائط کے نجس ہونے کا۔ بس جب جو ہے حیوان اس کے اندر شک ہو جائے حلیت و حرمت میں، تو حلیت و حرمت کے شک کے اندر کہ کھانا حرام ہے یا حلال ہے، وہاں پر شک کے در تزکیہ چلتا ہے۔
یا استصحاب حرمت چلا کرتا حال حیوان، حلال و حرام کے شک میں اصل عدم تزکیہ چلتا ہے، استصحاب حرمت چلتا حال حیات میں حرام ہونے والا، وہ حلال و حرام کے شک میں چلتا ہے، نجس و طہارت کے شک میں نہیں چلتا ہے۔ اس لیے یہ بات آپ کی اجنبی ہے حرمت کے ثابت کرنے سے، جس حرمت کے اندر مشکوک الحیوان کے اندر حرمت کو ثابت کر سکے۔ یہاں پر جو ہے وہ ذاتی طور پر جو حیوان حرام ہوا کرتا ہے اس کے اندر جو ہے اصل عدم تزکیہ چلتا ہے، اما حلیت و حرمت میں جو اصل عدم تزکیہ چلتا ہے اس کو آپ نجاست و طہارت کے باب میں جاری نہ کریں۔ وہاں کا باب جو اصالت و طہارت جاری ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر نجاست کو موقوف قرار دیا گیا اس بات کے اوپر کہ پہلے حرمت حیوان کی ثابت ہو، حرام ہونا ثابت ہو تو پھر اس کے پیشاب اور فضلات کو نجس مانا جائے گا، ورنہ اگر ثابت نہیں ہوتا تب تک ہم اس حیوان کے پیشاب اور فضلات کو پاک قرار دیں گے، قاعدہ طہارت جاری ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔